محمد الرسول اللہ یہ نظام زندگی ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی کے اصول، قواعد، ضوابط، نظام لینا ہو تو ان کی سیرت کا مطالعہ کرے، اسے نظام زندگی مل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ مقام الوہیت ہے اور محمد الرسول اللہ یہ ختم نبوت ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس جز کے اندر جس ذات کا نام آیا اس پر ربوبیت ختم ہے، اس پر الوہیت ختم ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ اور رب اور خدا نہیں ہو سکتا۔ اور محمد الرسول اللہ بتاتا ہے کہ یہاں جس ہستی کا نام آ رہا ہے ان کی آمد پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، ان کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ یہ رب کائنات کا ذاتی نام، اور محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد یہ امام الانبیاء کا ذاتی نام، اور اس کے بھی حرف 4، اس کے بھی حرف 4، اور لفظ اللہ اس کے اندر بھی رب کائنات نے شد کو رکھا، اور لفظ محمد کے اندر بھی رب کائنات نے شد کو رکھا۔ اور لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا وصف بیان ہوا جو اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ ہے الہ ہونا، معبود ہونا، عبادت کے لائق ہونا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا عبادت کے لائق ہی کوئی نہیں۔ اور اگلی جز کے اندر متصلاً اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مصطفیٰ کی ایسی صفت کو رکھ دیا کہ جو صفت آپ کے ساتھ ہی خاص ہے، کسی اور رسول کی ذات اور نبی کی ذات کے اندر وہ صفت نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے اس صفت کو بیان کر دیا، وہ ہے رسول اللہ، اللہ کا رسول ہونا۔ حالانکہ رسول تو اور بھی بہت سارے ہوئے، مگر کسی رسول کو رسول اللہ نہیں کہا جاتا، اور انبیاء کو اور القابات سے پکارا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا گیا، نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کہا گیا، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا گیا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا گیا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ یا کلمت اللہ کہا گیا، اور رسول اللہ کہا گیا ہے تو اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ کو ہی کہا گیا ہے، اور کسی نبی کو یا رسول کو رسول اللہ نہیں کہا گیا۔ یہ لفظ اور یہ صفت اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے خاص کر رکھی تھی، اس واسطے یہ صفت اللہ نے بیان کی تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات والے صفات کے لیے بیان کی۔ اب دیکھیں کہ پہلی آسمانی کتابوں کے اندر آقا دو جہاں علیہ السلام کے ناموں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ انجیل کے اندر حضور کا نام آیا، تورات کے اندر حضور کا نام آیا، اور اسی طرح زبور کے اندر بھی حضور کا نام آیا، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ جو کتابیں غیر مسلموں نے بنا رکھی ہیں، غیر مسلموں کی مذہبی کتابیں، ہندوؤں کی ہو، اسی طرح سکھوں کی ہو، ان کے اندر بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا نام پاک ملتا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ تھا کہ کوئی میرے نبی کا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، میرے محبوب کی غلامی اختیار کرے یا نہ کرے، لیکن ہر کوئی جب اپنی کتاب کو پڑھے، اس کا مطالعہ کرے، اس کے اندر میرے محبوب مصطفیٰ کا نام جب آ جائے،
ہر کسی کی زبان سے، ہر مذہب والے کی زبان سے نام مصطفیٰ ایک مرتبہ ادا ہو جائے، تاکہ میرے محبوب کے نام کی برکت سے ان کی زبانوں کو رحمتوں اور برکتوں سے نواز کے رکھ دیا جائے۔ تو جب رب کائنات دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی یہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کی زبانوں پر میرے محبوب مصطفیٰ کا نام آئے تو ان کو برکت ملے، تو جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھ رکھا ہو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس قدر بھلائی کا ارادہ فرمائے گا۔ جو صبح و شام امام الانبیاء کی عظمتوں کے گیت گانے والا ہو، جو صبح و شام حضور کی تعریف کرنے والا ہو، آپ کی توصیف کرنے والا ہو، آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والا ہو، آپ کی محبت میں آنسو بہانے والا حضور کا غلام ہو، جو آپ کی یاد کو سینے کے اندر رکھ کر صبح بھی تڑپتا ہو، شام کو بھی تڑپتا ہو کہ یا رسول اللہ سارے آپ کے در دولت کی حاضری کے لیے، زیارت کے لیے چلے آ رہے ہیں، میری باری کب آئے گی؟ تو جو بندہ اپنے سینے کے اندر محبت مصطفیٰ کو اس طرح بسائے ہوئے ہوگا، وہ جب اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا اور تلاوت کرتے کرتے اس کی زبان پر حضور کا نام پاک کبھی محمد آئے گا اور کبھی لفظ احمد آئے گا، کبھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین والی آیت آئے گی، کبھی لقد جاءکم رسول من انفسکم والی آیت آئے گی، کبھی ربنا وبعث فیہم رسولا والی آیت آئے گی، اور کبھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اس کی تلاوت کرے گا، کبھی هو الذی بعث فی الامیین رسولا اس کی تلاوت کرے گا، اور کبھی پڑھے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ جب ان آیات کی تلاوت کرے گا تو اس کے سینے کے اندر امام الانبیاء کی محبت کا سمندر اور زیادہ ٹھاٹھے مارنے لگے گا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر کتنا مہربان ہوتا ہوگا۔ اسی واسطے کسی کہنے والے نے کیا یہ خوب کہا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔